اس وقت چل رہا ہے، سڑکوں پہ ہم چلتے ہیں جہاں تہاں ڈائیورژن کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اب ایک پیغام ہم پوری دنیا کو دینا چاہیں گے۔ قرآن شریف کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا، قرآن شریف کو ہم نے غلاف میں خوشبو لگا کے ہم نے سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ کاش کہ قرآنی تعلیمات کو عام کرتے۔ اب قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ خطاب عورتوں سے اللہ نے کیا کہ زمانے جاہلیت کی طرح سڑکوں پہ آوارہ نہ گھومو، بلکہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر پردہ کا حکم دیا ہے، یعنی ایک مسلمان کی بیٹی جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے، اسے چاہیے کہ مکمل پردہ اختیار کرے۔ اور یہ دماغ میں ہمیشہ یہ بات بیٹھی رہے کہ پردہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نقاب نقاب نقاب۔ اگر نقاب ہی کا نام پردہ ہوتا تو فٹنگ نقاب مارکیٹ میں نہ آتے۔ نقاب کے نام پہ آج جو ماڈل کلچر ہمارے سوسائٹی کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر آ گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ نقاب پردے کا نام ہے یا نقاب کی وجہ سے بے پردگی ہو رہی ہے۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں اور قوم کی ماں اور بہنوں سے ایک بات اور کہوں گا کہ آج نقاب پہننے کے بعد میری بیٹی نے جو پٹی باندھا، اس پٹی پہ بیٹی لکھواتی ہے ماشاءاللہ۔ کبھی گوپال گنج کی سڑکوں پہ جائیے، کبھی جنگلیہ مارکیٹ میں جائیے، کبھی بنجاری چوک پہ جائیے، کبھی ادھر ساسا موسا جائیے، کبھی کچائے کوٹ مارکیٹ پہ جائیے، سڑکوں پہ ہماری بیٹی دکھے گی اور پیشانی پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیا پیغام میری بیٹی دینا چاہتی ہے؟ یعنی کوئی مجھ کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھنا، موٹی موٹی آنکھوں میں کاجل لگا کے دوسرے کو دعوت نظارہ دینا، یاد رکھنا اپنے سامنے مرنے والی عورتوں کو دیکھ لینا۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنی حسین خواتین آئی ہوں گی اور آج ان کے جسم کا عطا پتہ نہیں ہے، آج ان کے میک اپ کا عطا پتہ نہیں ہے۔ قبروں کو دیکھیے، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت لڑکیاں اور کتنی خوبصورت عورتیں ان قبروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بہنوں ماؤں، ایک پیغام غلام غوث قادری کا سنو۔ یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، یہ پیغام سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کا ہے، یہ پیغام مخدوم اشرف سمنانی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ پیغام ہے، یہ پیغام اسلام کا پیغام ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کو گلیمر کے نام پہ، آج ہماری بہنوں کو حسن کے نام پہ، خوبصورتی کے نام پہ جو بھرمانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیٹیاں سڑکوں پہ بے پردہ گھومیں، نقاب نے تو ان کو مقید کر دیا۔ قوم کی بیٹیوں، تمہیں واسطہ حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر کا، تمہیں واسطہ سیدہ زینب کی چادر تطہیر کا، تمہیں واسطہ امام حسین کی بہن حضرت سیدہ زینب کا۔ پوری دنیا کو یہ پیغام سنا دینا، اے دنیا والو، یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کا گلیمر، یہ دنیا کی خوبصورتی تمہیں مبارک ہو۔ ہم فاطمہ کے نانا کی امتی ہیں، ہمیں نبی کا دین مبارک ہے، ہمیں قرآن مبارک ہے، ہمیں حضور کا فرمان مبارک ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ اور آباد۔ یاد رکھنا قوم کی بیٹیوں ماؤں، اسلام صرف عورتوں کو پردہ میں رہنے کی بات نہیں کرتا۔ جہاں عورتوں کو کہا گیا کہ انہیں مکمل پردہ میں رہنا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے۔ حضرت، غیر محرم کو دیکھنا نہیں، یہ نہیں کہ صرف غیر محرم دیکھے۔ آج ہماری بیٹیوں کے حسن کا غازہ لٹ رہا ہے اور پوری دنیا تماشا بنی ہوئی ہے۔ میں کہ ایک درد میں شیئر کرتا ہوں، اس لیے کہ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نے ہم، پورا جسم ہی میرا زخمی زخمی ہے۔ مرہم کہاں کہاں رکھیں گے، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ یہ صرف ہمیں نہیں دیکھنا بلکہ وہ بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ آپ بھول گئیں، حضرت سیدہ ام سلمہ سے کوئی پوچھے نا، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ ہیں، حضور کے کمرے میں موجود ہیں، ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، اس لیے تم پردہ اختیار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پردے کا کانسیپٹ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نہایت ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جہاں نگاہوں کا پردہ ہے، کان کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، کسی غیر محرم کی آواز کان میں نہ آئے، کسی غیر محرم کو میری
بیٹی نہ دیکھے تو مردوں کو وہ حکم دیا گیا، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا پیغام سنیے اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محمد آپ مسلمان مردوں کو حکم دیجئے۔ حضور گزارش نہیں کریں گے، میرے آقا آرڈر دیں گے۔ کہا اے محمد آپ مسلمان مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں غیر محرم سے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کو خبر ہے۔ عورتیں تو پردہ میں رہیں گی اور مردیں کیا، مردوں کی نگاہیں آوارہ ہو جائیں گی؟ نہیں، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ مرد حضرات بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ایک نوجوان ہم سے کہنے لگا کہ غلام غوث قادری دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں دیکھنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ سامنے ہائی وے ہے اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک شخص ہے جس کے جسم پہ گاڑی چڑھ چکی ہے، خون کا فوارہ جاری ہے، دیکھنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک شخص دیکھے گا وہیں گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک شخص دیکھتا ہے ایک ہفتے تک کھانا پینا چھوڑ دے گا، جب کھانے بیٹھے گا وہی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ ایک شخص دیکھے گا اسے گود میں اٹھائے گا اور ہاسپٹل لے کے جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھا تو تین لوگوں نے، لیکن اثر قبول کیا تین طرح کے۔ اب کیوں منع کیا گیا کہ تم کسی غیر محرم کو نہ دیکھو؟ اس لیے کسی غیر محرم کو نہ دیکھو کہ غیر محرم کو دیکھو گے قلب کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں تم گناہ کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ اور اسلام ایک پاکیزہ دین کا نام ہے، اسلام زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے، اسلام خیال کو پاکیزہ بناتا ہے، اسلام نیت کو پاکیزہ بناتا ہے، اسلام فکر و نظر کو پاکیزہ بناتا ہے۔ مجھے کہنے دو، اسلام آوارگی کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام پاکیزگی کا نام ہے۔ اسلام زندگی میں پاکیزگی چاہتا ہے، نیت میں پاکیزگی چاہتا ہے۔ تو اس دروازے کو بند کر دیا گیا، نگاہوں کو جھکا لو۔ آپ کہیں گے حضرت دیکھوں تو کس کو دیکھوں؟ تو میں کہوں گا ارے گھر میں امی جان ہیں، امی جان کے چہرہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تم اپنی ماں کو دیکھو گے، ارے ایک بار دیکھو گے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا، دو بار دیکھو گے دو بار حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اماں بغل میں ہو جتنی بار دیکھوں، آقا فرماتے ہیں جتنی بار 24 گھنٹہ میں دیکھو گے اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور یہ نفل حج کا ثواب ملے گا۔ ہاں یہ ہمیشہ ذہن میں رہے، یہ فرض حج کی بات نہیں ہے، نفل حج کا۔ نہیں تو پھر تو حج کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، 140 بار اماں کو دیکھ لیں تو حج کا ثواب مل جائے گا، نفل حج کا ثواب ملے گا۔ اور ان نگاہوں میں سبز گنبد کے جلووں کو بسائیے، قرآن کی آیتوں کو بسائیے، اور ہاں نکاح میں جلدی کیجئے، وقت یہ عمر ہو جائے فوراً شادی کیجئے، اور نکاح کو اتنا آسان بنائیے کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن ہم نے زنا کو آسان کر دیا، نکاح کو ٹف کر دیا ہے۔ میں کہاں سے مثال پیش کروں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دلوں میں انقلاب آپ نے برپا کیا ہے۔ آئیے ایک مثال پیش کرتا ہوں اور وہ ضروری مثال ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں خالد سیف اللہ کی بارگاہ میں۔ کون خالد سیف اللہ کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا انت سیف من سیوف اللہ، اے خالد بن ولید تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضرت مولانا صاحب قبلہ ان کو دکھائیے، ادھر میری طرف دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید جن کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ ایک جنگ سے حضرت خالد بن ولید اپنی پوری بٹالین کے ساتھ نکل رہے تھے اور آپ کو عیسائیوں کے علاقے سے گزرنا تھا۔ حضرت خالد بن ولید گزر رہے تھے، اتنے میں کیا ہوا کہ عیسائیوں کے پادری نے آپس میں مشورہ کیا کہ تم اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کھڑا کر دو، یہ عربی ہیں مسلمان ہیں، تمہاری بیٹیوں کو ضرور دیکھیں گے اور اپنی منزل کا پتہ بھول جائیں گے۔ لیکن تاریخ کے صفحات نے آج بھی اس بات کو باضابطہ نوٹ کیا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے توجہ ادھر رہے، ابھی کچھ دیر بعد حضور غازی ملت کی جلوہ گری ہوگی، پھر حضرت کا خطاب سنیے گا، اور میں گزارش کروں گا اپنی قوم کی بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں سے بھی کہ غازی ملت جب آپ آ ہی گئی ہیں تو ان کا خطاب سنیں، اور مرد حضرات بھی سنیں گے۔ حضور غازی ملت کی آمد ہوگی تھوڑی دیر میں۔ آئیے حضرت تشریف بھی لا دیجیے۔
सीधा खड़े हो जाइए सारे लोग, पूरी पब्लिक, औरतें बैठ दुरूद शरीफ पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए, बस आखिरी बात, और फिर शोरा, फिर हुजूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ़ लाएंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अब इन लोगों ने प्लानिंग की अपनी बेटियों को बेपर्दा खड़ा कर दो, ये मुसलमान हैं, अरबी हैं, इन्हें ज़रूर देखेंगे और अपनी मंजिल का पता भूल जाएंगे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा, आगे आगे हज़रत खालिद बिन वलीद हैं, मुस्तफ़ा की निगाहों के परवरदा खालिद बिन वलीद, सैफ़ुम मिन सैफ़िल्लाह खालिद बिन वलीद, हुजूर के आशिक खालिद बिन वलीद, आगे आगे हज़रत खालिद बिन वलीद हैं, ज़मीन पे खालिद की निगाह है, पीछे उनकी पूरी फौज है। जब वो इलाका पार कर गए तो फिर एक ईसाई पादरी ने एक शख्स का हाथ पकड़ा, और चूंकि उसको बात समझ में आई कि हो सकता है कि दुनिया की और हसीन ख़वातीन इनकी निगाहों में मौजूद हो, इसलिए कि हुस्न की तौहीन ये है कि कोई उसकी तरफ देखे ना, हुस्न की तौहीन ये है कि कोई एक निगाह गलत भी उस पर ना डाले। अब चूंकि दुनिया के हुस्न की ये तौहीन है, मुझे कहने दो मेरी कौम के नौजवानों और मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, एक शख्स था वो भी खालिद बिन वलीद, और उनकी फौज भी थी, अल्लाह अकबर, जमीन पे निगाह है। जब किसी शख्स ने हाथ पकड़ा और कहने लगा कि भाई बात समझ में नहीं आती, कोई तो हसीना होगी जो तुम लोगों की निगाहों में होगी, क्या बात है, तुमने हमारी बेटियों को देखना तक गवारा नहीं किया। तो उस मुसलमान नौजवान ने कहा, अरे सुन जालिम, तुम किस हुस्न की बात कर रहे हो, तुम किस खूबसूरती की बात कर रहे हो, अरे इन निगाहों में तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा बसा है, अब किसी और हुस्न की जरूरत नहीं है, अब किसी और खूबसूरती की जरूरत नहीं।